من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذكري مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے اس میں نماز کے مقصد کو بیان کیا کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ اللہ بھول گیا ہے تو اللہ یاد آ جائے۔ کبھی اللہ دنیا داری کی وجہ سے بھول جاتا ہے، کبھی بال بچوں کی وجہ سے بھول جاتا ہے، کبھی مال و دولت کی وجہ سے بھول جاتا ہے، تو انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اور یہ دنیا بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کو بھی یہ معلوم تھا، اس لیے اللہ نے مسجد میں ایک دن میں 5 مرتبہ کی حاضری رکھی کہ ایک دن میں تم اللہ کو بھول جاؤ گے۔ صبح کو حاضری دی تو بھائی یہ کافی نہیں ہے، دوپہر تک تم اللہ کو بھول چکے ہوگے، دوپہر میں پھر آ جاؤ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تمہیں اللہ دوبارہ یاد آ جائے۔ پھر دوپہر میں حاضری دی، پھر واپس گھر گئے، پھر بیوی بچوں میں مشغول ہو جائے، دنیا کے کام کاج میں، پھر اللہ بھول گیا، پھر عصر کے وقت آ جاؤ۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں بھی حاضر ہوتے ہیں تو پھر بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ نماز کا مقصد یہ تھا کہ اللہ یاد آ جائے، لیکن اب نماز میں سب کچھ یاد آ جاتا ہے، اللہ یاد نہیں آتا۔ اور نماز میں ہمیں اپنا گھر بار یاد آ جاتا ہے، اپنی دکان، تجارت، کاروبار، اپنے مسائل جنہیں ہم چھوڑ کے آئے، اور وہ بھی کہ جو نماز کے بعد ہم نے جا کے کام کرنے ہیں، وہ سب نماز میں یاد آتے ہیں۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ قرآن یہ بات کہتا ہے کہ نماز میں اللہ کو بہت ہی تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ تو نماز میں اللہ کو ہم نے زیادہ یاد کرنا ہے، اسی سے نماز کا اجر و ثواب بھی بڑھتا ہے، اسی سے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ پہلا تو اس کا وار یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز کے لیے مسجد میں آئی ہی نہ، جب آ گیا تو اب اسے اللہ یاد نہ آئے، اب اس کو اس کی نماز میں الجھائے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، یعنی جماعت کی نماز سے، کسی کو نماز کا 10واں حصہ اجر ملتا ہے، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا، نصف۔ اب ایک ہی صف میں سب نے ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی مسجد میں نماز پڑھی، لیکن اجر سب کا برابر نہیں، سب کا برابر نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے آپ کی اقتداء میں، کہ تم سب کا اجر بھی برابر نہیں، جتنا جس کو نماز میں رب یاد رہا اتنا اس کا اجر بڑھ گیا۔ تو اللہ کی یاد نماز کے اندر بہت ضروری ہے۔ پچھلے جمعے کی نشست میں بھی ہم نے یہی گفتگو کی تھی کہ اللہ کی یاد ہم نماز میں کیسے بڑھا سکتے ہیں۔
ہم نماز کا ترجمہ یاد کریں، نماز کے معنی کے اوپر غور کریں، اس کے مفہوم کو ہم یاد رکھیں۔ تو ہم نے دعائے استفتاح کا ترجمہ دیکھا تھا۔ دعائے استفتاح کہتے ہیں جس سے ہم نماز شروع کرتے ہیں، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ایک بوڑھے بزرگ نمازی جن کی عمر 60 سال ہو چکی ہو، 70 سال ہو چکی ہو، 80 سال ہو چکی ہو، اور وہ پچھلے 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی سورہ فاتحہ کا کیا ترجمہ ہے، تو وہ کہیں بھائی مجھے تو نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 سال ہم اللہ سے بغیر سوچے سمجھے باتیں کرتے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ سے ہم نے کیا بات چیت کی۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم نے دیکھا تھا۔ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر قرآن میں سے کچھ آیات، کم از کم 3 آیات ہم پڑھتے ہیں۔ اب یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہمیں بچپن میں سورہ اخلاص یاد کروا دی جاتی ہے، ہم ساری زندگی سورہ اخلاص لے کے چلتے رہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے علاوہ اور بھی صورتیں یاد کریں ہم، 30ویں پارے میں سے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو ترجمے سمیت یاد کریں، اور پھر ان صورتوں کو ہم اپنی نمازوں میں پڑھیں۔ پھر عموماً ہمارے ہاں مساجد کے اندر جماعت کی نماز میں آخری پارے میں سے قاری صاحب سورت پڑھتے ہیں، تو اگر ہم صرف آخری پارے کا بھی ترجمہ اس سے گزر جائیں کہ اس صورت میں یہ بات بیان ہوئی، اس میں یہ بیان ہوئی، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر قاری صاحب نماز میں پڑھ رہے ہیں تو کم از کم ہماری کچھ توجہ بڑھ جائے گی، ہمیں کچھ فائدہ ہوگا کہ اچھا یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ جب بات سمجھ میں آ رہی ہوگی تو پھر دل میں نرمی بھی پیدا ہوگی۔ اگر بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی تو پھر نماز بوجھ بن جاتی ہے، برڈن بن جاتی ہے، انسان کہتا ہے بس ایک فرض ہے، بس ادا کرو جان چھڑاؤ۔ نماز اس لیے نہیں ہے کہ ہم بس ایک فرض ہے ادا کریں اور جان چھڑائیں، نماز اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ ہماری محبت میں اضافہ ہو، اور جب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا تو پھر یہ دنیا بھر کی پریشانیاں، غم، دکھ، تکالیف، آزمائشیں، ان کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا، ان کو سہنا اور ان میں صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کچھ آیات کی تلاوت ہے، پھر اس کے بعد رکوع ہے۔ تو نماز میں جس طرح قیام ہے، قیام میں بھی ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاتھ باندھنا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار، انکساری کا، ہمبلنس کا اظہار۔ اللہ آپ کا عاجز بندہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ ہاتھ باندھنا بیسیکلی علامت ہے فرما برداری کی، اوبیڈینس کی۔ پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا، غلامی ہوتی تھی تو غلام اپنے مالک کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ جو حکم میرے آقا۔ تو جب ہم ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنے جسچر سے، اپنی باڈی لینگویج سے اللہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ میسج پہنچا رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کا بندہ حاضر ہے، ہمارے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، آپ حکم دیں گے تو اس کو کھول دیں گے۔ تو اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنی غلامی کا اظہار کرنا۔ تو قیام میں بھی ہم اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اپنے ہاتھ باندھ کے۔ اس کے بعد جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں بھی عاجزی کا اظہار، رکوع میں بھی جو ہے وہ ہمبلنس ہے، رکوع میں بھی انکساری کہ آپ نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ سبحان ربی العظیم۔ 2 چیزوں کا ہمیں نماز میں تذکرہ ملتا ہے، ایک تسبیح کا اور ایک تحمید کا۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ۔ نماز کی ابتدائی الحمدللہ سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو نماز میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، نماز میں اللہ کی تسبیح بھی ہے۔
سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ سبحانہ کا معنی کیا ہے؟ پاکی۔ اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ اپنے شریک سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مد مقابل نہیں۔ اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے، ہر برائی سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر کجی سے، ہر کوتاہی سے پاک ہے۔ یہ تو ہم انسان ہیں جس میں کمزوریاں ہیں، تو ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو ہم قیام سے رکوع میں جاتے ہیں، اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کس طرح سے بڑا ہے؟ اس طرح سے بڑا ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہماری ذات میں ہزاروں عیب۔ تو جب ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اللہ سے عیوب کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں، آپ میں کوئی کوتاہی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ اے میرے پروردگار العظیم، آپ بہت عظیم، بہت بلند و بالا۔ تو تسبیح کا مطلب ہے کہ اللہ سے منفی صفات کو دور کرنا، اللہ سے عیوب کو دور کرنا کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔ اور تحمید یا حمد و ثنا کہتے ہیں اللہ کے اندر مثبت صفات کا اس بات کرنا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ آپ جیسے قرآن میں آتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، بھائی اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی۔ یہ تسبیح ہے کہ اللہ سے آپ عیب کی نفی کر رہے ہیں۔ ایند آنا، نیند آنا، اونگ آنا یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے۔ اللہ کے اندر یہ کمزوری نہیں ہے۔ انسان سو جاتا ہے، اللہ نہیں سوتا۔ اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ تحمید کے اللہ کی مثبت صفات کو بیان کرنا، حمد و ثنا کے اللہ کی مثبت صفات کو بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے۔ تو سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر شریک سے۔ شرک کی بھی نفی کر دی اور ہر عیب کی بھی نفی کر دی، اور میرا رب بہت عظیم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی ہمیں دعائیں ملتی ہیں جو آپ رکوع میں پڑھا کرتے تھے، یعنی صرف یہی دعا نہیں، اور بھی دعائیں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اب یہ مبالغے کی صیغے ہیں، مبالغہ ایگزیجریشن ہے، بہت اللہ کی تسبیح۔ اللہ تعالیٰ بہت پاک، صرف پاک نہیں ہے، بہت پاک ہے، بہت پاک ہے۔ قدوس، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑائی، اللہ تعالیٰ کی بہت کبریائی، بہت مقدس پاکیزہ ہے۔ رب الملائکۃ والروح، فرشتوں کا بھی رب ہے، روح الامین کا بھی رب ہے، حضرت جبریل کا بھی رب ہے۔ تو نماز میں رکوع کی حالت میں ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو گویا ایک طرف ہم اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھیں عاجزی، زبان سے بھی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے عمل سے بھی۔ جب آپ اللہ کے سامنے جھک گئے رکوع کی حالت میں تو انسان نے اپنا وجود جھکا دیا نا۔ جس کے سامنے انسان اپنا وجود جھکا دیتا ہے تو کہتا ہے میں جھک گیا آپ کے سامنے، اس کو اس نے بڑا مان لیا، بڑا مان لیا۔ پرانے وقتوں میں ہوتا تھا جب بادشاہوں کے دربار میں لوگ داخل ہوتے تھے تو اس طرح رکوع کے بل جھک جاتے تھے، بادشاہوں کی تعظیم کے لیے، ان کو بڑا بنانے کے لیے، بڑا ثابت کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز میں ہمارے لیے رکوع کی عبادت کو رکھا، اور خاص طور پہ حکم بھی دیا کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک اور دعا جو ہمیں ملتی ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ سبحان ذی الجبروت، غلبے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، جو کہ غلبے والا ہے، ہر چیز کے اوپر غالب ہے، چھایا ہوا ہے۔ والملکوت، بادشاہت بھی اسی کی ہے، بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ والکبریاء والعظمہ، سب بڑائیاں اسی کی ہیں، سب عظمتیں بھی اسی کی ہیں۔ تو رکوع میں کیا ہے؟ دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے۔ ایک اور دعا جو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں اس دعا کا بہت اہتمام کرتے تھے، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی۔
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ دعا ایسی دعا ہے کہ جس میں تسبیح بھی آ گئی، تحمید بھی آ گئی، استغفار بھی آ گیا۔ یعنی اللہ کی تسبیح آ گئی، سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے، تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ کمیاں تو ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر کمزوریاں۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ آپ کے اندر کوئی کمی نہیں، تو ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ یہ پھر کمیاں تو ساری ہمارے اندر ہی ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اے ہمارے پروردگار اور تمام تعریفیں، تمام شکر آپ کا۔ تو اب اللہ سے عیوب کی نفی کی، عیب کی نفی کی، کمی کی نفی کی، ساتھ میں اللہ کی مثبت صفات۔ یا اللہ آپ کی تعریف کس بات کے اوپر؟ کہ آپ رزاق ہیں، آپ رزق دینے والے ہیں، آپ عادل ہیں، آپ عدل کرنے والے ہیں، آپ مالک ہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا۔ تو انسان یہ اللہ کی صفات کو سوچتا ہے، تو پھر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی پڑھتے تھے، سجدے میں بھی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، کہ اللہ کی تسبیح بھی کر دی، اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کر دی، اور استغفار بھی کر لیا۔ رکوع کے بعد قومہ جسے ہم کہتے ہیں، قومہ میں سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، مختلف طرح سے یہ الفاظ آتے ہیں۔ اللہم ربنا لک الحمد یہ بھی ہے، ربنا ولک الحمد اس طرح سے بھی ہے۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ انسان کبھی ان الفاظ کے اوپر غور کرے کہ جیسی آپ اٹھے تو آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، تو تعریف بیان کرنے سے پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی میں نے سن لیا، میں نے سن لیا، جو تم نے تعریف بیان کی ہے میری، میں نے اس کو سن لیا، وہ میرے علم میں ہے، وہ میرے نالج میں ہے۔ تو سمع اللہ لمن حمد، اللہ نے اس کی بات سن لی ہے جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ربنا ولک الحمد، اے اللہ تمام تعریفیں آپ کی، تمام تعریفیں آپ کی۔ کچھ روایتوں میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اللہ کی بہت زیادہ حمد و ثنا، اللہ کی بہت زیادہ حمدن کثیرن، پاکیزہ، اور جس میں بہت برکت رکھی گئی ہو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے رکوع کے بعد یہ دعا پڑھی، حمدن کثیرن طیبا مبارک۔ جیسے بعض اوقات انسان دل سے، ہم اپنی زبان میں کہیں گے تو کہ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک مرتبہ تو نہیں کہیں گے نا، ہم کہیں گے یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر۔ اب یہ وہ والی بات ہے، حمدن کثیرن، یا اللہ آپ کا بہت شکر، بہت شکر۔ تو کسی صحابی نے یہ الفاظ کہے نماز کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کہا کہ میں نے دیکھا فرشتوں کی ایک جماعت کو کہ وہ ان الفاظ کے لیے آپس میں لڑ رہی تھی۔ ہر ایک کہہ رہا تھا کہ یہ اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ میں یہ الفاظ اپنے پروردگار کے پاس لے کے جاؤں، یعنی اللہ ان الفاظ کو سن کے کہ میرے بندے کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اتنا خوش ہوگا کہ اللہ کو یہ خوشی کی خبر میں جا کے سناؤں۔ ہر ایک یہ چاہ رہا تھا، تو وہ فرشتے آپس میں لڑ رہے تھے کہ میں نے اللہ کو یہ جا کے بتلانا ہے کہ اس بندے نے یہ دعا کی، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے یہ بتلانا ہے، تیسرا کہہ رہا تھا میں نے یہ بتلانا ہے۔ ایسے تو اللہ کے علم میں ہے، اللہ بھی سن رہا ہے۔ تو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر۔ اس کا اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں، یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر، آپ کا کروڑوں ہاں شکر۔ پھر اس کے بعد ہم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں۔ سجدے کی بھی دعا کیا ہے؟
کہ ایک تو اپنا وجود زمین پہ گرا دیتے ہیں، یعنی اپنا ماتھا. انسان کا مطلب عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے کہ انسان کسی کے سامنے اپنی ناک زمین پہ لگا دے، اپنا ماتھا زمین پہ ٹیک دے. پرانے زمانوں میں لوگ یہی کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، بتوں کو یہ تعظیم دیتے تھے. تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اپنے رب جو کہ حق ہے اس کے سامنے اس طرح سے جھکو. تو نماز کل کی کل کیا ہے؟ عاجزی ہے، انکساری ہے. اب جس کی زندگی میں عاجزی اور انکساری نہیں ہے تو اسے اس کی نماز نے کیا فائدہ دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا. مطلب ایک نمازی ہے ساتھ میں وہ متکبر بھی ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائی، اس کی نماز اسے کچھ نہیں سکھا پائی. نماز کا حاصل کیا ہے؟ نماز کا حاصل عاجزی اور انکساری. جب آپ کی طبیعت میں، آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے رویوں میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے واقعتاً اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا ہے. جب آپ رکوع میں جھکے ہیں، جب آپ سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے جھکے ہیں، تو صرف آپ کا وجود نہیں جھک رہا تھا، آپ کا دل بھی جھک رہا تھا. تو جب انسان کا دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو یہ جھکنے والا جو دل ہے اس میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے بندوں کے لیے بھی، اللہ کی مخلوق کے لیے بھی، اللہ کی خلق کے لیے بھی. تو سبحان ربی الاعلیٰ. سجدے میں بھی ہم یہی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ تو پاک ہے، اے میرے پروردگار، میرے مالک، تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تو گناہ گار، کمزور، خطا کار. خطا تو میرا شیوا ہے، گناہ کرنا میری تقدیر ہے، عیب میرا وجود ہے. اللہ تو ہر عیب سے پاک، تو ہر گناہ سے پاک، تو ہر کمی کوتاہی سے بالا تر ہے. مطلب میرے گناہوں کی طرف مت دیکھنا، یہ پاکی تو تجھی کو سوٹ کرتی ہے. گناہوں اور عیوب سے بالا تر ہونا یہ تو تیری ذات کا ہی خاصہ ہے. میرے عیوب کی طرف نظر مت کرنا. مطلب ایک طرف تو ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں نا، تو دوسری طرف ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جب پاک ذات آپ کی ہے عیوب سے، تو اب ہمارے عیوب کی وجہ سے ہمیں مت پکڑنا، ہمارے گناہوں اور ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہمیں مت پکڑنا. تو سبحان ربی الاعلیٰ. ساتھ میں ہم نفی بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے. جتنے بھی انسان ہیں سب عیوب سے بھرے ہوئی ہیں. کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی درویش ہے، کوئی مرشد ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فقیہ ہے، محدث ہے، کوئی مجاہد ہے، کوئی سخی ہے، کچھ بھی ہے، سب کے اندر عیوب ہے. اللہ جیسا کوئی نہیں. بس ان کے عیوب ہمارے سامنے نہیں ہیں، وہ بھی انسان ہے. تو سبحان ربی الاعلیٰ. یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میرا رب پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جو بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ کہ اس کے مقام اور مرتبے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. کسی کے وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ اس کی برابری کر سکتا ہے. پھر دو سجدوں کے درمیان کی ایک دعا ہے جو ہمیں روایات میں ملتی ہے، رب اغفر لی. ایک مختصر دعا تو یہ ہمیں ملتی ہے، اگر کچھ نہ یاد ہو تو کم از کم یہ دعا پڑھ لے بندہ. اس کو جلسہ کہتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں. تو رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. تو گویا فجر سے لے کے ظہر تک جو آپ نے گناہ کیے ہیں تو ان کی معافی ہے جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. ظہر سے عصر تک جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی ہے جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. عصر سے مغرب تک جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی ہے جو ہم مغرب میں مانگ رہے ہیں. مغرب سے عشاء تک جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی ہے جو ہم عشاء میں مانگ رہے ہیں. عشاء سے فجر تک جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی ہے جو ہم فجر میں مانگ رہے ہیں. انسان خطا کا پتلا ہے. تشہد میں جو دعائیں ہمیں سکھائی گئیں گناہوں کی معافی کے حوالے سے، تو ان میں یہ بھی ہے کہ یا اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما جنہیں میں گناہ سمجھتا ہوں، اور وہ بھی کہ جنہیں میں گناہ سمجھتا ہی نہیں، گناہ سمجھتا ہی نہیں.
بہت دفعہ میں آپ کہیں پہ ملازمت کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی کوتاہی کر رہے ہیں، اور بہت دفعہ میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی کوتاہی نہیں کر رہے، لیکن آپ کا باس یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوتاہی کر رہا ہے۔ تو یہی ہے کہ اللہ بھی بعض اوقات جو ہے ہم یہ سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم کوئی خطا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ خطا ہوتی ہے۔ تو ایسے گناہوں سے بھی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ تو سبحان ربی الاعلی، اور سجدے کے درمیان کی دعا رب اغفر لی۔ ایک اور بہت اچھی دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ مغفرت کا مطلب ہے ڈھانپ لینا۔ یا اللہ میرے گناہوں کو ڈھانپ لے، میرے گناہوں کو ڈھانپ لے، میرے گناہوں کو چھپا دے، میرے عیوب کے اوپر پردہ ڈال دے، یعنی اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ میرے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ تو اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ورحمنی مجھ پہ رحم فرما، وحدینی، جیسے دیکھیں نا اللہ کی رحمت کا امیدوار بننے کی ضروری ہے نا کہ اللہ کی ناراضگی سے انسان بچے، تو پہلے اللہ سے معافی مانگی اپنے گناہوں کی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف۔ اب جب دیکھا کہ معافی مل گئی، یا اللہ اب میرے اوپر رحم فرما، وحدینی، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، سیدھا رستہ دکھا۔ یہاں اس سے مراد آخرت کے لیے سیدھا رستہ بھی ہے، اور بعض اوقات دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں۔ بہت زیادہ انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، یہ کروں یہ نہ کروں۔ رشتوں کے معاملات ہیں، جاب کے معاملات ہیں، بزنس کے ہیں، تجارت کے ہیں، ہر انسان ہر وقت استخارہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو وحدینی وعافینی، یا اللہ مجھے ہدایت دے، میری رہنمائی فرما، مجھے گائیڈ کر دے، وعافینی مجھے عافیت دے دے۔ عافیت سے بڑھ کے کیا دعا ہو سکتی ہے؟ عافیت سے بڑھ کے کیا دعا ہو سکتی ہے؟ عافیت کا مطلب ہے یا اللہ مجھے آزمائشوں سے، تکالیف سے بچا کے رکھ، ورزقنی، اور یا اللہ مجھے رزق دے دے۔ سب کچھ ہی تو انسان نے مانگ لیا، ہدایت بھی اللہ سے مانگ لی، رزق بھی مانگ لیا، عافیت بھی مانگ لی، یعنی صحت بھی مانگ لی۔ بنیادی ضرورتیں انسان کی یہی ہیں دنیا میں، اور کیا ضرورت ہے؟ کہ مناسب سا اس کے پاس رزق ہونا چاہیے کہ اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں، صبح و شام کا کھانا ہو، پہننے کو کپڑا ہو، رہنے کو رہائش ہو، ایک مناسب سی سواری ہو، یہ رزق ہے۔ یہ بھی اللہ سے مانگ لیا۔ اور عافیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیماریوں سے صحت نصیب فرمائے، ہر قسم کی جسمانی بیماریوں سے، ذہنی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے، یہ عافیت ہے۔ اللہ ان سے محفوظ رکھ، وہ بھی مانگ لی۔ صحت ہے انسان کے پاس، اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اور تیسرا، انسان بعض اوقات کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کروں کیا نہ کروں۔ مذہبی معاملات میں بھی اچھا اس کے پیچھے جاؤں، اس کے پیچھے جاؤں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اور دنیا کے معاملات میں بھی انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ سٹیپ لوں یا یہ سٹیپ نہ لوں، یہ کروں یا یہ نہ کروں، فلاں کے ساتھ اس طرح سے چلوں، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کروں کہ نہ کروں۔ تو وہاں پہ ہدایت اللہ سے مانگ لی، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لی، اللہ سے اس کی رحمت مانگ لی۔ تو اس سے جامع دعا کیا ہو سکتی ہے جو دو سجدوں کے درمیان سکھائی گئی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ دیکھیں نماز صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے آخرت مانگیں، نماز کے ترجمے پہ جب آپ غور کریں گے تو اللہ نے ہمیں دنیا مانگنا بھی سکھایا ہے اور آخرت مانگنا بھی سکھائی ہے، آخرت مانگنا بھی سکھائی ہے۔ ایون کہ قرآن مجید میں بھی جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں، اور خاص طور پہ حج کے موقع کے حوالے سے جو دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ پہلے دنیا مانگی ہے، پھر آخرت مانگی۔ تو دنیا انسان کے پاس ہوگی، اس کا پیٹ جو ہے وہ بھرا ہوا ہوگا، اس کی بنیادی ضرورت پوری ہوگی، تو پھر اللہ کی طرف بھی اس کی رغبت ہوگی۔ تو بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ سے دنیا کے حوالے سے بھی عافیت مانگتا رہے۔ تو کچھ اور دعائیں بھی ہمیں ملتی ہیں،
سجدے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے، ایک تو ان میں سے وہی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور ایک اور دعا ہے بہت بہت بڑی دعا، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ میں آپ کی رضا کے ساتھ آپ کی سزا سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ آپ کی سزا سے میں بچنا چاہتا ہوں، آپ کے عذاب سے میں بچنا چاہتا ہوں، لیکن کیسے بچ پاؤں گا؟ آپ کی خوشی کے ذریعے سے، آپ کی خوشی کی پناہ لے کے، آپ کی رضا کی پناہ لے کے۔ آپ کی ناراضگی سے میں بچنا چاہتا ہوں، آپ کی رضا کے پہلو میں پناہ لے کے۔ اور یا اللہ میں آپ کے عذاب سے، آپ کی طرف سے جو آنے والا شر ہے اس سے بچنا چاہتا ہوں، اور کیسے بچ پاؤں گا؟ اس کے لیے بھی آپ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے تو ظاہری بات ہے اللہ کے مقابلے میں تو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے نا۔ تو اگر اللہ مجھ سے ناراض ہے تو اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی پناہ مجھے مل سکتی ہے تو وہ اللہ ہی کی پناہ ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ میں آپ کی کیا تعریف بیان کروں، میں آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کی تعریف آپ خود ہی بیان کر سکتے ہیں۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو افضل البشر، انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ جب اللہ کی تعریف کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ آپ کی تعریف بیان کرنا آسان کام نہیں، اللہ کی ذات ہی اتنی بڑی ہے، جتنی مرضی ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، بندے کے لیے بہت مشکل ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا جیسے کہ اس کے لیے لائق ہے، اللہ کی ذات کے لیے لائق ہے، بہت مشکل ہے۔ ہم اللہ کی ویسی تعریف بیان کرتے ہیں جتنی ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے، جتنی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ نماز کے ترجمے کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے۔ تو پچھلی دفعہ بھی جو ہے وہ یہ عرض کیا تھا کہ یہ ایک کتاب ہے جس میں نماز کی یہ جو عبارت ہے وہ بھی موجود ہے، ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ تو ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے مسجد کے نمازیوں کا، تو اس میں ہم نے یہ شیئر کر دی تھی، PDF میں ہے، تو اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، سیو کر لیں، اور اس سے جو ہے وہ نماز کا ترجمہ یاد کریں۔ اور وہ کلرز میں ہے، اس کو یاد کرنے میں بھی آسانی رہے گی، ورڈ ٹو ورڈ اس کی میننگ ہے، لفظی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ خود سے یاد کر سکتے ہیں، یا گھر میں کوئی بچہ پڑھا لکھا ہے اس سے یاد کر لیں، تو یا اپنی قریبی مسجد کے مولانا صاحب سے یاد کر لیں، تو 4 دن میں آسانی سے نماز کوئی بہت لمبی تو ہوتی نہیں ہے، وہی دعائیں ہیں جن کو ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تو آسانی سے ہم ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔